السلام علیکم ناظرین، عوامی تناظر کے نئے بلاگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ آج کے اس بلاگ میں ہم بات کریں گے کہ آج پاکستان میں 78واں یوم آزادی منایا جا رہا ہے۔ ان 78 سالوں میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، اور ہمیں کس طرف سفر کرنا تھا اور ہم کس طرف سفر کر رہے ہیں، ہماری کمزوریاں کیا ہیں، خامیاں کیا ہیں اور ہماری طاقت کیا ہے، اس کے حوالے سے آج کے اس بلاگ میں ہم بات کریں گے۔ اور یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ حب الوطنی صرف یہ نہیں ہوتی کہ ہم ہر وقت اپنی تعریفیں کرتے رہیں، اپنی جو خوبیاں ہیں ان کو بیان کرتے رہیں مسلسل، بلکہ یوم آزادی کا دن ایک ایسا ہوتا ہے جب یہ آپ بیلنس شیٹ بنا سکتے ہیں۔ آپ ایک جو ہے وہ پورا ایک سال کا یا 78 سالوں کا جب سے آزاد ہوئے اس وقت کا ایک تقابلی جائزہ آپ لے سکتے ہیں اپنے ملک کا، کہ ہمارا سسٹم کیا بہتر ہوا، نہیں ہوا، کیا ہمارے ہاں جو طرز حکمرانی ہے وہ بہتر ہوا، نہیں ہوا، ہمارے قوانین کس قسم کے ہیں، کیا ہم جو ہے وہ نو آبادیاتی نظام سے جان چھڑا سکے، نہیں جان چھڑا سکے، اور کیا ہم نے حاصل کیا، کیا ہم حاصل نہیں کر سکے۔ تو یہ سب کچھ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کا دن ہوتا ہے۔ یہ صرف باجے بجانے کا دن نہیں ہے، یہ صرف پوں پوں پاں پاں ٹوں ٹوں کرنے کا دن نہیں ہے۔ اور اب ہوا یہ ہے کہ ایک وقت ہوتا تھا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، ہمارے بچپن میں یا نوجوانی میں، تو ہم لوگ جو ہے وہ کیا کرتے تھے، ہماری کیا ایکٹیویٹی ہوتی تھی، ہم لوگ جھنڈیاں لگاتے تھے، جھنڈیاں لے کے آتے تھے، پھر دھاگا باندھتے تھے، پھر جو ہے وہ آٹے کی مدد سے لیٹی سی بناتے تھے، اور پھر اس کی مدد سے جھنڈیاں جو ہیں وہ دھاگے پہ چپکاتے تھے، اور پھر ہم وہ لگاتے تھے، جھنڈا لگاتے تھے، قومی ترانے جو ہے وہ ملی نغمے ہوتے تھے وہ سنتے تھے، دیکھتے تھے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ دن گزر جاتا تھا۔ اب جو ہے وہ صبح شروع ہوتے ہیں باجے اور رات تک جو ہے وہ باجے بجتے ہیں، یا جو ہے وہ سلنسر نکال کے موٹر سائیکل جو ہے وہ چلانا جو ہے وہ شاید اب یہ آزادی منانے کا واحد طریقہ جو ہے وہ رہ گیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے، قصور لوگوں کا نہیں ہے، قصور یہ ہے کہ ہم ان کو کوئی ایکٹیویٹیز یا صحت مند سرگرمیاں جو ہیں وہ نہیں دے پا رہے ہیں، بلکہ ہم نے ان کو لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے کہ جو آپ کا دل آتا ہے آپ کرو۔ اس کے نتیجے میں جو کنزیومرزم ہے، جو کمرشلزم ہے، اس نے سر اٹھا لیا۔ مثلا ہم جب چھوٹے ہوتے تھے، نوجوان بھی ہوتے تھے، تو ہمیں اس وقت رواج نہیں تھا کپڑے بنانے کا، پاکستان کے کلر کے لباس پہننے کا یا بازار سے خریدنے کا، یہ باجے لینے کا، اسی طرح باقی کی چیزیں کرنے کا۔ ہم جھنڈیاں لگاتے تھے، جھنڈا یہ خرچہ ضرور ہوتا تھا۔ باقی اب جو کنزیومرزم اور کمرشلزم آیا ہے، اس نے جو تہوار ہیں ان کو بھی جو ہے غریب آدمی کے لیے، غریب آدمی ان تہواروں کو لے کے وہ اب تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پہلے عید پہ ہوتا تھا، اب 14 اگست پہ بھی ہوتا ہے، باقی جو تہوار آتے ہیں ان کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک المیہ ہے جو کہ بڑھ رہا ہے، کمرشلزم اور دکھاوا جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو بہرحال اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کمرشلزم جو ہے، کنزیومرزم اتنا زیادہ جو ہے وہ کیوں آگے آ رہا ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان 78 سالوں میں جو ہماری کامیابیاں ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک بڑی فوج جو ہے وہ بنائی، ہم نے ایک مضبوط دفاعی نظام بنایا، ایٹمی طاقت بن گئے، ہم نے کچھ شعبوں میں، خاص طور پہ دفاعی شعبوں میں کافی آگے ترقی کی۔ لیکن جو سماجی شعبے ہیں، صحت ہے، تعلیم ہے، آبادی پر کنٹرول ہے، غربت ہے، اس کے اوپر ہم کوئی زیادہ کام نہیں کر سکے۔ اس دوران یہ درست ہے کہ معیار زندگی بہتر ہوا، یہ درست ہے کہ کسی کسی کے گھر میں گاڑی یا فریج ہوتی تھی، موٹر سائیکل ہوتی تھی، اب بہت زیادہ جو ہے وہ موٹر سائیکلیں ہیں، لوگوں کے ہر گھر میں تقریباً فریج ہے، بہت کم گھر ہوں گے۔ بجلی نہیں ہوتی تھی، بجلی ہے۔ تو ہم جو جن محاذوں پہ ہم آگے بڑھے ہیں، یہ اس کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں۔ لیکن اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تعلیم کے شعبے، مثلا ہم دنیا کا آبادی کے لحاظ سے 5واں بڑا ملک ہے، ہم رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 8واں بڑا ملک ہے، ہم فوج کے لحاظ سے بھی پہلے 10 ملکوں کے اندر آتے ہیں، اور ہم جو 7-8 ملک ہیں دنیا کے نیوکلیر پاورز ہیں اس کے اندر بھی ہم شامل ہیں۔ لیکن خواتین کا جو جینڈر بیلنس ہے اس میں ہم دیکھیں تو ہم آخری نمبروں پہ ہیں۔ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے UN کا، اس کے اندر ہم آخری نمبروں پہ ہیں۔ غربت میں جہاں پہ غریب لوگ زیادہ ہیں، ان ممالک کی جو 10 بڑے ممالک ہیں افریقہ کے علاوہ، اس میں بھی ہمارا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے۔ تعلیم کے میدان میں ہماری
200 یونیورسٹیز میں دنیا کی ایک بھی یونیورسٹی نہیں ہے. ہم آبادی کے لحاظ سے 5واں بڑا ملک ہیں. اس لحاظ سے ہماری کم از کم 5-10 یونیورسٹیز تو ہونی چاہیے, لیکن نہیں ہے. اس سے نظر آتا ہے کہ ہمارا معیار تعلیم وہ نہیں ہے جو کہ عالمی سطح پہ ہونا چاہیے, جو ایک اعلیٰ معیار کا نظام تعلیم جو ہے وہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک یہ طے نہیں کر سکے کہ کون سا سسٹم ہمارے لیے اچھا ہے. ہمارے لیے آمریت اچھی ہے یا ہمارے لیے جمہوریت اچھی ہے, اور ہم ان دونوں کے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں کہ کبھی آمریت آ جاتی ہے, کبھی لولی لنگڑی جمہوریت آ جاتی ہے, پھر کبھی جو ہے وہ بیلنس دوسری طرف چلا جاتا ہے. تو ہم ابھی تک اپنی راستے کا تعین نہیں کر پائے ہیں کہ ہمیں ایک پھلتی پھولتی, ہمیں ایک ڈائنامک عوامی جمہوریت چاہیے یا ہمیں کنٹرول ڈیموکریسی چاہیے. تو جو ہمارے طاقتور ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک کنٹرول جمہوریت ہو, ہم یہ طے کریں کہ کون حکومت میں آئے گا کون نہیں آئے گا. تو یہ ہم ابھی تک عوام کو اب تک ہم یہ حق دینے پہ آمادہ نہیں ہیں کہ ملک کی حکومت کون بنائے گا, کیا یہ عوام طے کریں گے یا کوئی اور طے کرے گا. اسی طرح قانون کی حکمرانی کا جو تصور ہے وہ ہمارے ہاں محض ایک خواب ہے. طاقتور وہ سوسائٹی کے کسی بھی سیکشن میں ہوں وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں. غریب اور کمزور جو ہے اس کی مدد کو ریاست نہیں آتی. غریب اور کمزور جو ہیں وہ کچلے جاتے ہیں طاقتوروں کے ہاتھوں. تو قانون کی حکمرانی کا تصور ہمارے ہاں راسخ نہیں ہو چکا, وہ اپنی جڑیں نہیں بنا سکا. اسی طرح آئین کی جو بالادستی ہے اس کا تصور بھی ہمارے ہاں بہت کمزور ہے, وہ بھی مضبوط نہیں ہو سکا. اور اس کے نتیجے میں ہم قانون اور آئین کو جو ہے وہ جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں ہمارے یہاں جو طاقتور لوگ ہیں. اور اسی طرح پارلیمان کی جو بالادستی ہے, سیولین بالادستی ہے, اس کا خواب بھی ابھی ادھورا ہے. ہم ایک مضبوط معیشت نہیں, ہم ایک طاقتور دفاعی اعتبار سے ہم ایک طاقتور ملک بن کے ابھرے, لیکن ہم ایک طاقتور معاشی ملک کے طور پر ابھر نہیں سکے. پہلی دفعہ ہم 400 ارب ڈالر کی اکانومی بن پائے ہیں, ہماری آبادی 25 کروڑ ہو گئی ہے. ہماری آبادی میں اضافے کی جو شرح ہے وہ ابھی بھی 2.5% ہے, جو اس خطے میں سب سے زیادہ ہے, اور ہم اس پہ کنٹرول نہیں کر سکے. لیکن ہماری جو معاشی ترقی کی رفتار ہے گزشتہ 2-3 سال کو دیکھیں تو وہ 2% سے زیادہ نہیں, اس سال 2.68 پہ ہم پہنچے ہیں. تو آبادی بڑھنے کی رفتار میں اور ہماری معیشت کی ترقی کی رفتار میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. ہمیں معاشی طور پر مضبوط بنانا ہے اپنے آپ کو. ہمیں جو ہے وہ اگلے چند سالوں میں ہمیں 1000 ارب ڈالر کی 1 ٹریلین ڈالر کی اکانومی بننا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے بلند شرح ترقی حاصل کرنی ہے, اپنی جی ڈی پی کو ایکسپینڈ کرنا ہے, بلکہ وہ لوگ جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, جو بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہیں, ہم نے ان کو غربت سے نکال کے اوپر لے کے آنا ہے. چائنا کی مثال ہمارے سامنے ہے, 80 کروڑ لوگوں کو انہوں نے غربت سے نکالا ہے. ہمیں جو ایکسٹریم پاورٹی ہے, ہمیں جو انتہائی غربت ہے, اس کا نام و نشان مٹانا ہے اس ملک سے. ہمیں لوگوں کو وہ تمام بنیادی سہولیات دینی ہے. ہم نے ہر پاکستانی کو اس کے بنیادی حقوق, سیاسی, معاشی اور جمہوری حقوق, آئینی حقوق اس کو دینے ہیں. ہم نے انسانی حقوق جو ہے وہ اس کو دینے ہیں. ہم نے جو ہے وہ بولنے کی آزادی دینی ہے, ہم نے سوچنے سمجھنے کی آزادی دینی ہے, ہم نے اظہار رائے کی جو آزادی ہے وہ دینی ہے. تو یہ ایسا پاکستان جو ایک جمہوری ہو, جو ایک ترقی پسند پاکستان ہو, جو آگے بڑھتا ہوا پھلتا پھولتا پاکستان ہو, جہاں صرف اشرافیہ فائدہ نہ اٹھا رہی ہو, وہاں جہاں عام آدمی بھی یہ سوچ رکھتا ہو, اس کو پختہ یقین ہو کہ وہ جو محنت کر رہا ہے اس کے نتیجے میں آگے بڑھے گا, اس کے دن بدلیں گے, اس کی حالت بہتر ہوگی, وہ ایک جھونپڑی سے نکل کے ایک اچھے مکان میں رہے گا. تو یہ جو ساری معاملات ہیں اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور جو دولت کی تقسیم ہے اس کا منصفانہ نظام بنانے کی ضرورت ہے, لوگوں کے لیے برابری کے مواقع پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ پوچھتے ہیں انصاف اور عدل میں کیا فرق ہوتا ہے. انصاف اور عدل میں فرق یہ ہے, انصاف یہ ہے کہ ایک آدمی لنگڑا ہے, 4 آدمی صحت مند ہیں, آپ ان کو برابر پہ کھڑا کر کے دوڑائیں, یہ انصاف ہے. عدل کیا ہے کہ جو لنگڑا ہے آپ اس کو 20 میٹر آگے کھڑا کریں, اس کو آپ موقع دیں کہ وہ صحت مند, جن کی ٹانگیں سلامت ہیں, جو بھاگ سکتے ہیں تیز, ان کا مقابلہ کر سکیں. تو ہم نے ایک ایسا معاشرہ بنانا ہے جو ہم ابھی تک نہیں بنا سکے. جو قوانین ہیں جدید ترین 21ویں صدی سے مطابقت رکھنے والے, ہم وہ قوانین بنائیں, ہم انگریزوں کے بنائے ہوئے قوانین سے جان چھڑائیں. اور یہ جو نو بدیاتی سوچ ہے, ہینگ اوور ہے, اس سے جان چھڑائیں.
پاکستان کے عام لوگوں کو عزت دیں، وقار دیں، ان کو آگے بڑھنے کے موقع دیں اور ان کو انسان سمجھیں اور ان کو انسانوں کی طرح سے ٹریٹ کریں، تو پھر یہ ملک آگے بڑھنے سے اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اس کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جب تک اشرافیہ اس ملک کے مسائل پہ قابض ہے، اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ موجود رہیں گے۔ یہ جو جشن آزادی ہے، اس بات کا عہد کرنے کا دن ہے کہ جو خواب لوگوں نے دیکھے تھے، اپنی آنکھوں میں سجائے تھے، اب وقت آ گیا کہ ان کو پورا کیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔